فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في القرآن المجيد: من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. عن عبد الله بن عمرو قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: لا أقسم لا أقسم لا أقسم. ثم نزل فقال: أبشروا أبشروا إنه من صلى الصلاة الخمس واجتنب الكبائر دخل من أي أبواب الجنة شاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. آمین. تمام طرح کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی و برائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو تنہا تمام دنیا کا خالق، مالک، رازق، حاکم اللہ رب العالمین ہے. وہی ذات رب السماوات والارض، وہی ذات وہو علی کل شیء قدیر. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اسی الہ العالمین سے دعا گو کہ الہ العالمین قیامت کے صبح تک درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حاضرین جمع، بزرگان دین، میرے نوجوان ساتھیوں، مستقبل کو ہونہار بچوں اور پردہ نشین خواتین، اسلامی مائیں بہنیں، میں نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 160 احادیث صحیحہ، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو احادیث صحیحہ کے اندر نقل کیا ہے. اسی مناسبت سے میرا عنوان بنتا ہے: چھوٹے اعمال، چھوٹا کام اور اس کا بڑا اجر، یعنی اس کا بڑا بدلہ. معاشرے اور سماج میں ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مال حاصل کر لیں. مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا کہ آپ مجھے 100 روپے دیجئے، میں کل آپ کو اس کے بدلے میں 700 روپے دوں گا، تو یقیناً وہ آدمی 100 روپے دینے سے حیل اور حجت پیش نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ہمیں کل اس سے زیادہ ملنے والا ہے. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بے شمار احسانات ہیں.
اگر ان کو شمار کرنا چاہیں، ان احسانات کو گننا چاہو، بالخصوص ہمارے جسم کے اندر یہ آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے، ہزاروں میل دور اونچائی آسمان کے اوپر اپنی ان آنکھوں سے چمکتے ہوئے ستارے اور چمکتا ہوا چاند کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور ہمارے جسم کے اندر بہت ساری اعضائیں ہیں، دل، گردے، پھیپھڑے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز بھی شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگو اگر تم میرے احسانات کو شمار کرنا چاہو، میرے احسانات کو تم گننا چاہو تو ہرگز بھی نہیں گن سکتے ہو۔ انہی احسانات میں سے، انہی نعمتوں میں سے کہ نعمت یہ بھی ہے کہ ہم چھوٹا کام کرتے ہیں، اللہ اس کے بدلے میں بڑا بدلہ دیتا ہے، بڑا اجر دیتا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی آیت اور احادیث نبویہ سے یہ بات ثابت ہے۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 160، من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، تم میں سے جو کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، اس کو اس کے ایک نیک عمل کے بدلے میں 10 گنا اللہ رب العالمین اس کو ثواب دیتا ہے، 10 گنا اس کو اجر دیتا ہے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَ إِلَّا مِثْلَهَا، اور اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس برائی کے برابر ہی بدلہ دیتا ہے، اس سے زائد نہیں دیتا ہے۔ زائد دیتا اللہ رب العالمین نہیں، جتنا گناہ کیا ہے، جتنی برائی کی ہے، اللہ اس کے مثل اس کو سزا دیتا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 40 آیت نمبر 40، من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلہا، جس نے جو کوئی گناہ کیا، جو کوئی برا کیا، اس کو اس کے بدل ملے گا۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، اور جو نیک عمل کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کیا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، چاہے وہ نیک عمل کرنے والا مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، اور اگر وہ مومن ہے، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ قرآن کی 2 آیتیں، احادیث نبویہ۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 130 راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے، ابھی کیا نہیں ہے، ارادہ کیا، میں آج رات تہجد کی نماز پڑھوں گا انشاءاللہ، یہ ارادہ کرتا ہے، اللہ اس ارادے کی وجہ سے اس کو ایک عمل کا ثواب دے دیتا ہے۔ صرف نیت کیا ہے، اللہ اس کو اس کا بدلہ دے دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس عمل کو بجا لاتا ہے، وہ عمل کر لیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر و ثواب سے نواز دیتا ہے۔ اب کتنا نوازے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک۔ کیوں بھائی؟ مثال کے طور پر ہم اور آپ جمعے کی نماز ادا کرنے آئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، ایک ہی وقت میں آئے، نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں، لیکن اجر اور ثواب ہر ایک کا برابر نہیں ہے، ہر ایک کا جدا جدا ہے، الگ الگ ہے۔ کیوں؟ جیسی نیت، جیسا اخلاص، جیسی خلوص اور جیسا خشوع خضوع ہماری عبادت میں ہوگا، ویسے ہی اس کا اجر اور ثواب الگ الگ ہوگا۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے، صرف ارادہ کیا، اللہ ایک نیکی دیتا ہے، اس کا ثواب دے دیتا ہے، اور اگر کسی نے اس عمل کو کر لیا، اللہ 10 گنے سے 700 گنا تک دیتا ہے۔ آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کچھ نہیں لکھتا، کچھ نہیں لکھتا،
اور برائی کر لیا ہے، اللہ اس کو اتنا ہی دیتا ہے جتنی اس نے کیا ہے، زیادہ نہیں لکھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی بندوں پر بڑی رحمت ہے کہ جب دینے کی باری آتی ہے اجر اور ثواب تو بڑھا کر کے دیتا، اور جب سزا کی باری آتی ہے تو اتنا ہی دیتا ہے جتنا اس نے کیا ہے۔ میرے بھائیو تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو ہم چھوٹا کام کرتے ہیں، کوئی بھی عمل چھوٹا نہیں ہے، لیکن ہم اس عمل کو چھوٹا ہے وقت کم میں، چھوٹے مقدار میں، لیکن اس کا اجر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیتا ہے۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نمبر 1، کوئی شخص گھر سے وضو بنا کر فرض نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے، یہ عمل حالانکہ چھوٹا ہے دیکھا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کا اجر سنیے۔ من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ المکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی شخص گھر سے وضو بنا کر جہاں وہ رہتا ہے، چاہے وہ مکان ہو، فیکٹری ہو، کارخانے ہو یا آفس ہو، جہاں وہ کام کرتا ہے، جہاں وہ رہتا ہے، وہاں سے گھر سے وضو بنا کر مسجد کی طرف فرض نماز کے لیے نکلتا ہے، فرض نماز ادا کرنے کے لیے نکلتا ہے، اس کا یہ عمل ہے اور اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے۔ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اس کا ثواب، اس کا بدلہ، اس کا اجر اللہ رب العالمین اتنا دیتا ہے جیسا ایک احرام باندھے ہوئے حاجی کے برابر اجر و ثواب دیتا ہے۔ کوئی شخص احرام باندھ کر حج کرنے جا رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے، احرام باندھے ہوا ہے، حج کر کے آتا ہے، عمرہ کر کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گویا وہ ایسا جیسا آج ہی جنا ہے، آج ہی اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہی ثواب، یہی اجر، یہی نیکی اس شخص کو بھی دیا جاتا ہے جو گھر سے وضو بنا کر، اچھے طریقے سے گھر سے وضو بنا کر مسجد میں فرض نماز کے لیے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر اتنا ہی دیتا ہے جتنا ایک احرام باندھے ہوئے حاجی کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ بتاؤ میرے بھائیو، اجر میں کوئی نیکی میں کمی بے شمار دیتا ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ کوئی شخص احرام باندھ کر حج کے لیے جا رہا، عمرہ کے لیے جا رہا، نہیں معلوم اس کا مال کیسا ہے، اس کی نیت کیسی ہے، اللہ قبول کرے یا نہیں کرے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہاں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دے دی ہے کہ کوئی شخص گھر سے وضو بنا کر آتا ہے اس کو احرام باندھے وہ حاجی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ پہلا عمل۔ دوسرا عمل، حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے یا محمد انہن خمس صلاۃ کل یوم لیلۃ لکل صلاۃ 10 50 صلاۃ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے اوپر 5 نمازیں فرض کیے، لیکن اس کا اجر، اس کا ثواب میں نے 50 وقت کی نمازوں کا متعین کر رکھا ہے۔ 50 وقت کی نمازوں کا ثواب میں دوں گا جو کوئی 5 وقت کی نماز کو ادا کرتا ہے۔ اس میں کتنے لوگ غافل ہیں، خود اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیں۔ کوئی 1 پڑھا، کوئی 2 پڑھا، کوئی 4 پڑھا۔ اللہ نے اس ایسے شخص سے وعدہ نہیں کیا ہے جو کمی اور زیادتی کرتا ہے۔ جو خطبہ مسنونہ کے بعد احادیث صحیحہ میں نے پڑھی تھی، عبداللہ بن عمرو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر فقال لا اقسم لا اقسم لا اقسم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی قسم 3 مرتبہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ ثم نزل فقال، پھر نیچے اترے اور کہا ابشروا ابشروا انہ من صلی الصلاۃ الخمس، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ جس نے 5 وقت کی نماز کو جماعت سے ادا کیا۔ واجتنب الکبائر، اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا۔ دخل من ای ابواب الجنت شاء، اللہ کہے گا جاؤ، جنت کے جس دروازے سے جاؤ تم چلے جا سکتے ہو۔
میرے بھائیوں 5 وقت کی نماز اگر ادا کرتے ہیں اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی نیکی اتنی ہے کہ اللہ رب العالمین 50 وقت کے اجر کا ثواب دیتا ہے، 50 وقت کی نمازوں کا بدلہ دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں نماز میں غافل مت ہو۔ آج ہمارا معاشرہ بہت پیچھے چلا گیا ہے، نماز سے بہت غفلت ہے۔ تیسری چیز، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی گویا ایسا کہ وہ آدھی رات قیام اللیل کا اس کو ثواب ملے گا، اور جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرنے کے بعد فجر کی نماز جماعت سے ادا کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو پوری رات قیام اللیل کا ثواب عطا کرے گا۔ میرے بھائیو سوچیں، جس نے عشاء کی نماز پڑھی سو گیا، آدھی رات قیام اللیل کا ثواب ملے گا۔ جس نے فجر کی نماز پڑھی اس کو پوری رات قیام اللیل کا ثواب ملے۔ بہت سے ایسے جو عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، فجر کی نماز غائب۔ میں اس سے سوال کرتا ہوں، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور اپنے بچوں کو اسکول لے جاتے ہیں، یہ بتائیے کہ بچوں کو اسکول لے جانا ضروری ہے یا پھر فجر کی نماز پڑھنا ضروری ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہر روز صبح اٹھتے ہیں واکنگ کے لیے، جیم جانے کے لیے اٹھتے ہیں، کیا جیم جانا ضروری ہے یا اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرنی ضروری؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہر روز صبح اٹھتے ہیں، کاروبار میں جاتے ہیں، تجارت میں جاتے ہیں، رزق کمانے کے لیے جاتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ فجر کو نماز چھوڑ کر رزق کمانا ضروری ہے یا فجر کی نماز؟ کتنا افسوس کی بات یہ ہے، کتنا احمق ہے، بے وقوف ہے، اس رزاق کو بھول گیا ہے اور رزق تلاش کرنے کے لیے بازاروں میں بھٹک رہا ہے۔ آج مسجدیں ویران ہو چکی ہے، فجر میں گنے چنے لوگ نظر آتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی حالات مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمان رو رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ آئیے میں ایک حدیث بتاتا ہوں۔ من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے، اللہ اکبر امام کہتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کی حالت کیسی ہے، مسلمانوں کی کیفیت کیسی ہے؟ آج مسلمانوں کو ایک پناہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرما دیا، جو شخص صبح کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ جو اللہ کی حفاظت میں چلا جائے، جو اللہ کی ضمانت میں چلا جائے، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال کو بھی نقصان نہیں کر سکتا ہے۔ اے مسلمانوں، آج ہم نے فجر کی نماز چھوڑ دیا، مسجدوں کو ویران کر دیا، مسجدوں کو ہم نے آباد نہیں کیا، آج ظالم ہم پر قابض ہو گیا، آج ہمارے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر ہم فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لیں، اللہ کی ضمانت میں چلے جائیں گے، پھر دنیا کی طاقت ہمیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ کہاں ہے میرے بھائیوں؟ بہت سارے فضائل ہیں فجر کی نماز سے، میں ادھر نہیں جاؤں گا ورنہ میرا موضوع جو ہے بہت کم پڑ جائیں گے۔ چوتھی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال من اذا اصبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت بہترین دعا، جو شخص صبح کے وقت پڑھتا ہے اس کو 5 انعام ملتے ہیں، شام کے وقت پڑھتا ہے 5 انعام ملتے ہیں۔ اگر یہ کہہ دیا جائے
صبح بازاروں میں 5 بجے نہیں 4 بجے فری لگا ہوا ہے، ہر آدمی وہاں جانے کے لیے لائن لگا دے گا، چاہے وہ رات کو 4 بج رہا ہو، لیکن یہاں ایک چھوٹی سی دعا 5 انعام ملیں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص صبح کے وقت اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پہلا انعام، پہلا اس کا بدلہ دیتا ہے، اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور دوسرا 10 نیکی بڑھا دی جاتی ہے، تیسرا 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، چوتھا 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور 5واں شیطان کے سر سے وہ محفوظ رہے گا۔ اگر شام کو پڑھ رہا ہے تو صبح تک شیطان کی شر سے محفوظ، صبح پڑھ رہا ہے شام تک شیطان کی شر سے محفوظ۔ بتاؤ کتنا اچھا انعام ہے، کتنا اچھا بدلہ ہے میرے بھائیوں۔ لیکن آج ہم غفلت کی نیند میں سوئے، اسی لیے آج جمعے کے دن کی فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے دن 6 کام کرتا ہے، یہ ایک عمل ہو گیا، اس کا اجر، اس کا بدلہ، ہر قدم پر 1 سال کے روزے کا ثواب، ہر قدم پر 1 سال کے قیام اللیل کا ثواب۔ کیا فرمایا؟ جو شخص جمعہ کے دن اچھی طرح سے غسل کرتا ہے، اول وقت میں مسجد میں آتا ہے، سوار ہو کر نہیں آتا، پیدل آتا ہے، اور امام کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور امام کا خطبہ بغور سنتا ہے، کوئی لغو کام نہیں کرتا ہے۔ میرے مسلمانوں، آج جمعے کے درمیان یہ لغو کام کرنا تقریباً 99% لوگوں کے اندر پائی جاتی۔ کوئی کسی کو اشارہ کر رہا ہے، کوئی بچے کو خاموش کر رہا ہے، کوئی کسی کو کچھ بول رہا ہے۔ لغو وہ تمام چیز شمار ہیں، کسی کو اشارہ کرنا بھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی لغو کام نہیں کرتا ہے تو اس شخص کے لیے 1 قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزے کا ثواب ملتا ہے، اور 1 قدم کے بدلے میں 1 سال قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ کہاں ہے میرے بھائیوں؟ اسی لیے یہ کام ہم کریں گے، اللہ ہم کو بہت بڑا اس کا بدلہ دے، بہت بڑا اجر دے۔ اسی طریقے سے ایک اور عمل ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں یہ سنت بہت جلد ختم ہو رہی ہے کہ بیماروں کی عیادت کی جائے، بیماروں کے پاس بیمار پرسی کرنے کے غرض سے جایا جائے۔ بہت کمی ایسا معاشرہ ہے جہاں ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کی عیادت کر رہا ہے۔ حدیث سنیے، ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جا رہا ہے، وہ جنت کے باغیچے سے پھل توڑ رہا ہے، اب اسے چاہیے کہ وہ جتنا پھل جمع کر لے۔ پہلی حدیث سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2008۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جا رہا ہے تو گویا ایک ندا آتی ہے، ایک آواز آتی ہے، اے فلاں شخص تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور اس کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا ہے۔ سوچو میرے بھائیوں، ہم اور آپ دنیا میں ایک گھر بنانے کے لیے پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوتی، حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتے۔ یہاں عیادت کے لیے جا رہے ہیں، جنت میں ایک گھر بنا دیا جا رہا ہے۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جا رہا ہے اس کو 3 انعامات ملتے ہیں۔ پہلا انعام یہ کہ جب بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جا رہا ہو، عیادت کے لیے جا رہا ہو، تو وہ جنت کے باغیچے میں گھوم رہا ہے، جنت میں ٹہل رہا ہے،
اور جیسے ہی وہ تھک کے مارے بیٹھ جاتا ہے رب کی رحمت اوپر سے ڈھانک لیتی ہے، اور پھر جب بیمار کے پاس سے وہ بیمار پرسی کر کے آ رہا ہے، عیادت کر کے آ رہا ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور اگر وہ شام کے وقت بھی گیا تو شام کے سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتا ہے، اور صبح گیا تو شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اس حدیث میں غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی فقیر، کسی کی نقش بندی نہیں کی، کسی کی حد بندی نہیں کیا ہے. فرما دیا کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، مفلسی کیوں نہ ہو، پڑوسی کیوں نہ ہو، کافر کیوں نہ ہو، عیسائی کیوں نہ ہو، یہودی کیوں نہ ہو، اگر وہ بیمار ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی عیادت کرنے کے لیے جائیں. اب کہیں گے یہودی کہاں سے آگے عیادت کرنے کے لیے؟ اگر پڑوسی ہے تو اس کی عیادت کی بھی دلیل ملتی ہے. صحیح بخاری حدیث 1356 1356 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی بچہ خدمت کرتا تھا، بیمار ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام چل کر اس کے گھر جاتے ہیں اور اس سے کہتے بیٹا اسلم، ایمان لاؤ، اسلام قبول کر لو. وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا ہے، وہی اس کا باپ کھڑا اس کو دیکھ رہا ہے. باپ بھی جواب دیتا ہے میرے بیٹے میرے طرف کیا دیکھ رہو، جو رحمت العالمین، جو ہستی اور شخصیت تمہارے دروازے پر تمہارے پاس چل کر آئی ہے، اور اس کی بات کو اگر تم مان لیتے ہو تو تمہارے لیے نجات ہے. اس کی بات پر لبیک کہتے ہو اور اس کی بات کو اگر تم مان لیتے ہو، میری طرف مت دیکھو. میرے پیارے بیٹے میرے طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسلم، ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو. اس بچے کی زبان سے، یہودی بچے کی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ نکلتا ہے. زبان سے نکلتی ہے، روح قبض سے انصری سے پرواز کر جاتی ہے. زبان رسالت سے نکلتا ہے الفاظ الحمدللہ الذی انقذہ من النار. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے. اس سے پتا چلا میرے بھائیو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بیمار ہیں، چاہے وہ یہودی ہی کیوں نہ ہو، ہمارا مسلم علاقے میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے پڑوسی ہوتے ہیں، اس کی عیادت کرنے جاتے ہیں. 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. آخری بات، ہم اور آپ ابھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن نماز اور یہ اچھے کام کرتے ہیں، یہ نیک اعمال کو ہم جمع کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اس نیک اعمال کو نہیں بچایا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نیک اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں. بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو ہمارے اعمال کو، ہمارے نیک اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من امتی یأتون یوم القیامہ بحسنات امثال جبال تہامہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کے مانند اجر و ثواب لے کر کے آئے گا. یعنی قیامت کے دن اس کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں گے، اجر اور ثواب بے شمار ہوگا. ایک پہاڑ جو ایک تہامہ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، اس تہامہ پہاڑ کے مانند ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے نیکیوں کو، اس کے اعمال کو فَيَجْعَلَهُ اللَّهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، اس کے نیکیوں کو، اس کے اجر کو، اس کے ثواب کو اللہ رب العالمین ہواؤں میں اڑا دے گا. جو باریک باریک سرے ہوتے ہیں، باریک باریک ریشے ہوتے ہیں، اس کی طرح اللہ اس کی نیکیوں کو اڑا دے گا، ہواؤں میں ختم کر دے گا. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دیجئے، آپ اس کے بارے میں بتا دیجئے، اس کے بارے میں ہمیں پہچان بتا دیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لا علم
علمی میں اس شخص کے صفوں میں کھڑے ہو جائیں، لا علمی میں اس کے ساتھ ہو جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار وہ تمہارے بھائی ہوں گے، خبردار وہ تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، خبردار وہ تمہاری طرح صفوں میں کھڑے ہو کر رات کے قیام اللیل کرنے والے ہوں گے، تمہاری طرح صفوں میں نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ بس اس کا یہ عمل ہوگا، اس کا معاملہ یہ ہوگا، جب تنہائی میں ہوگا، اکیلے میں ہوگا، خلوت میں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ امور کا ارتکاب کرے گا، حرام کردہ چیزوں کا استعمال کرے گا، حرام کردہ چیزوں کو دیکھے گا، فحش اور بے حیائی اور عریانی کو چیزوں کو دیکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کے نیک اعمال کو ہواؤں میں ذرات کی باریک کی طرح اڑا دے گا، ختم کر دے گا۔ میرے بھائیو، اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ میرے نوجوان ساتھیوں، بالخصوص نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، جو رات کی تنہائی ہوتی ہے، خلوت اور اکیلا کا معاملہ ہوتا ہے، رجاء اور لحاف کے اندر کا معاملہ ہوتا ہے، اور پھر اپنے موبائلوں سے فحش اور بے حیائی اور عریانی چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور نماز کا بھی کام کرتے ہیں، اور اس طریقے سے نیکی کا کام بھی کرتے ہیں، اور اس طرح سے فحش اور عریانی کا کام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے صفوں میں نماز پڑھنے والے، اللہ اس کی نیکیوں کو ہواؤں میں اڑا دے گا، ختم کر دے گا، اور ذرات کی طرح اس کی نیکیاں برباد ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، چند باتیں تھیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم جتنے بھی باتیں سنی ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہیں، ان باتوں پر ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جن باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال، اجر اور ثواب اور نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔